ہماری پولیس ادھر 24 گھنٹے آتی ہے اس پارک میں، 24 گھنٹے، ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جب آتی ہے نشیوں کو اٹھاتی ہے، دیہڑی لگاتی ہے، چلی جاتی ہے، یہ انہیں نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں کوئی اچھا آتا ہے نا، لیکن اس کو دنیا برا بہت بناتی ہے بعد میں۔ جب بھی اس کا نام آتا ہے نا میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کس کا؟ قربان علی کا۔ ہماری حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے حالات میں خواتین کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ مرزا۔ ناظرین، اس وقت میں ایک پارک میں موجود ہوں اور ایک میرے ساتھ بی بی خاتون موجود ہے، چھوٹا سا بچہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 5 دن کا یہ بچہ ہے اور ایک پہلی بیٹی ہے، یہ دوسرا بیٹا ہے۔ شوہر کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میرے یارو مددگار یہاں پارک میں موجود ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ اس بی بی نے آج سے 4 دن پہلے، اور یہ آج 5واں دن ہے، اس پارک میں مغرب کی نماز کے بعد بچہ پیدا کیا اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس میں کس کو ہم نامینیٹ کریں کہ یہ ان کا شاید فرض نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی پاکستانی ہونے کے ناطے یا ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں۔ ارباب اختیار کو بھی دیکھنا چاہیے، یہاں کے پولیس ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اعلیٰ حکام کو بھی دیکھنا چاہیے، حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسی خواتین جو آپ کی مدد کی مستحق ہیں یا آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں، ان کو کسی طرح طبی، مالی، کوئی گھریلو کسی قسم کی جو مدد ہوتی ہے ایٹ لیسٹ ان کو وہاں تک تو پہنچایا جائے۔ خیر، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے آئی ہے، گھر والے کہاں ہیں، روڈ پہ پارک میں کیوں رہ رہی ہے، سارا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ سمیرہ۔ سمیرہ، کیا عمر ہے آپ؟ 24 سال۔ 24 سال۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی؟ شادی کا تقریباً بشیر بابا کے ساتھ 7-8 سال گزرے میرے۔ اچھا قربان کے ساتھ 4 سال۔ اچھا، جی، وہ بشیر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی یعنی نکاح ہوا؟ نکاح ہوا ہے۔ اور قربان کے ساتھ نہیں کیوں نہیں کیا اس نے نکاح؟ نہیں، وہ کرتا تھا، لیکن میں وہ بتا رہی ہوں نا کہ جس کام سے تھی نا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو پرکھنا چاہتی تھی۔ جیسے اس کے بہن بھائی پیچھے آنے لگ پڑے تھے، نکاح کر لیتی تو پھر وہی مسئلہ تھا، اس وجہ سے کرتا رہا میرے ساتھ۔ اچھا، کہ نکاح کر لیں۔ ہاں، نکاح کر لے، نکاح کر لے، نکاح کر لے۔ میں اس کا تو میں بالکل ہی گلہ نہیں کروں گی۔ اچھا، ٹھیک تھا تمہارے ساتھ؟ ہاں جی۔ یہ بیٹی اسی کی اور یہ بیٹا؟ یہ بیٹا نہیں اس کا۔ یہ اس کا نہیں۔ چلے ناظرین، عاطف بھائی سے بھی پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی جانب آئیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عاطف؟ جی الحمدللہ۔ جی عاطف بھائی، کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی سی کہانیاں اس سمیرہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ پارک میں اس نے بچے کو جنم دیا، پھر کوئی نرسیں نہیں تھی، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، بچہ پیدا کرنے والے اور اس کے ساتھ سپورٹ کرنے والے، اس کو پردوں میں ڈھانپنے والے مولوی تھے، مرد حضرات تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے جس دن اس نے بیٹے کو جنم دیا نا، اس دن ادھر کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس تھی، تو مولوی حضرات اتنے زیادہ تھے ادھر کہ ایک قدم بھی جو ہے نا آگے پیچھے بندہ نہیں تھا ہو سکتا، لیکن ادھر اس نے جنم دیا مغرب ٹائم کے بعد بچے جو ہے نا۔ لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ سٹوری کرنے کا مقصد ہمارا ایک ہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری پولیس ادھر 24 گھنٹے آتی ہے اس پارک میں، 24 گھنٹے، ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جب آتی ہے نشیوں کو اٹھاتی ہے، دیہڑی لگاتی ہے، چلی جاتی ہے، یہ انہیں نظر نہیں آتے۔ ان کا کام ہے کہ ان کی مدد کرنا یا ان کو ایسے کوئی سپورٹ دینا، کوئی ایسا کوئی ادارہ دکھانا، ایسا کچھ ادارہ کو تحفظ مرکز جیسے بنا ہوا ہے اس کو دینا کہ اس کی کوئی ہیلپ کریں، اور ہیلپ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا کسی سائڈ پہ جا کے، یہ روڈ کے اوپر بیٹھی، 4 دن کا بچہ ہے، 4 دن کا بچہ روڈ کے اوپر لے کر بیٹھی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح نظام چل رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں ہے، بچے کا انتظام کوئی نہیں، بچے کا دودھ کا خرچہ کوئی نہیں ہے، اور یہ غلط کام، پھر یہ کچھ غلط کام کرے گی تو لوگ کو پتہ کیا بولیں گے، یہ غلط عورت ہے۔ کیوں؟
مسئلہ صرف یہی ہے. ہمارا سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ہماری حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے حالات میں خواتین کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ اس کی غلطی ہے, مانا اس کی غلطی ہم نے مان لیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت بھی اس کام میں جو ہے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی. ہماری پولیس آتی ہے 2 منٹ کے بعد کھڑی ہوتی ہے, خاص کے 2 باتیں کرتی ہے, پھر آگے چلی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے 2 باتیں کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو اس کا حل نکالے. ہمارے اتنے ادارے ہیں, بچوں سے لے کر بڑوں تک ادارے ہیں, لیکن اس کی سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی مانتے نہیں ان اداروں کو. ہماری گورنمنٹ پیسے کھا رہی ہے, وہ ادارے پیسے کھا رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں نظر آئے ہیں. ہم نے ان کی سٹوری کرنے کا مقصد یہی تھا کہ حکومت اب کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے بس. اور میں اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی نہیں بولوں گا, یہ خود بتائے گی جو اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ابھی. ہاں جی, کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں. اپنے حالات پہ رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ حالات پہ. حالات ایک جیسے نہیں رہتے, بدل تو جاتے ہیں. اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا. کہتے ہیں کوئی اچھا آتا ہے نا, لیکن اس کو دنیا برا بہت بناتی ہے بعد میں. جب بھی اس کا نام آتا ہے نا میری آنکھیں باہر آتی ہیں. کس کا؟ قربان علی کا. کہاں ہے وہ اب اس وقت؟ نہیں گھر ہوگا, میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس کا میں گھر نہیں دیکھا ہوا. آیا نہیں پھر دوبارہ؟ میں اس کی سائڈ تک گئی نہیں. لاہور کا رہنے والا ہے؟ ہاں جی, بیم کوٹ کا رہائشی ہے. اس کا بھائی, اس کا نام جج ہے. 2 بھائی تھے وہ, 4 بہنیں تھیں. اب کیا سوچا ہوا؟ کیا سوچا ہوا؟ کیا سوچنا ہے, مجھے صرف گھر کی ہیلپ چاہیے, اور کچھ نہیں. کہ تھوڑا بہت مجھے ساتھ مل جائے, گھر مل جائے. کہیں شادی کر لو. نہیں, نکاح نہیں کرو گی؟ یہاں پہ تمہیں پتہ ہے کہ نشائی ہے ارد گرد, دنیا بڑی درندہ دنیا ہے. کان کی رینج ہو جائے نا تو میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں حق لال کی محنت کر کے میں اپنی بچیوں کو کھلا سکتی ہوں. کچھ کہنا چاہو گے اس کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں. ناظرین, یہ سمیرہ نے بتایا ہے کہ بچے ہیں اس کے, لیکن یہ شیلٹر چاہتی ہے, ایک رہائش یا ایک کمرہ جہاں پہ یہ اپنے بچوں کو لے کے رات کو سکون سے سو سکے, بیٹھ سکے محفوظ سے. ابھی یہ جاگ رہی تھی جس وقت ہم آئے ہیں, یہ بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ بچے اس کے سو رہے ہیں, لیکن ان کے سروں پہ یہ جاگ رہی ہے کہ میرے بچوں کو یہ نہ ہو کہ نشائی نہ لے کے جائیں. نشائی اٹھا کے جاتے ہیں تو اپنے نشوں کے لیے بچوں کو بیچ بھی دیتے ہیں, نہ جانے پھر ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے. اس لیے بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے بچوں کے اوپر پہرے دے رہی تھی اور خود جاگ رہی تھی. وہ چاہ رہی ہے کہ ایک کمرہ یا رہنے کا انتظام ہو جہاں یہ بچوں کو لے کے بیٹھ سکے. آپ کیا کہیں گے؟ قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. یہ ہے وہ اس معاشرے کی بیٹی جس نے کھلے پارک میں ایک بیٹے کو جنم دیا. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. فی امان اللہ.